بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 225 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب الظلم ظلمات، یعنی اس دنیا کی زندگی میں اگر کوئی انسان دوسروں کے ساتھ ظلم و زیادتی کے معاملات کیا کرتا ہو تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن صورتحال یہ ہوگی کہ دنیا میں جس کسی نے کوئی ظلم کیا ہوگا تو اس کا یہ ہر ایک ظلم وہاں قیامت کے دن اس کے سامنے ظلمتوں یعنی بہت سے اندھیروں کی شکل اختیار کر لے گا۔ مقصد یہ کہ قیامت کے دن کی جو ہولناکیاں اور وہاں کی جو تباہ کاریاں اور جو انتہائی بھیانک قسم کا جو ماحول ہوگا، اور اس ماحول میں جب ہر کوئی ترس رہا ہوگا روشنی کے لیے، تو ایسے میں روشنی کی بجائے اگر کوئی اندھیروں میں بھٹکتا پھر رہا ہو تو یقیناً یہ تو بہت ہی بد نصیبی کا معاملہ ہو جائے گا یقیناً۔ اس سلسلے میں ناظرین کرام، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس عنوان کے تحت جو متعدد احادیث درج فرمائی ہیں، ان میں سے کچھ احادیث ہم اس سے قبل پڑھ چکے ہیں، اور ہماری گفتگو اس حدیث کے بارے میں چل رہی تھی کہ جس کا نمبر ہے 490، اور جو کہ حدیث قدسی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ عز و جل نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، کہ میں نے خود اپنے لیے ظلم کو حرام قرار دے رکھا ہے، وجعلتہ محرما بینکم فلا تظالموا، اور دیکھو میں نے ظلم کو تمہارے لیے بھی حرام قرار دے رکھا ہے، لہذا تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہ کیا کرو۔ تو اس حوالے سے ناظرین کرام، گفتگو یہ چل رہی تھی کہ قیامت کے دن جب انسانوں کا نام اعمال کھولا جائے گا تو وہاں یہ صورتحال ہوگی کہ ظلم کے حوالے سے معاملہ یہ ہوگا کہ ظلم کی 3 قسمیں ہوں گی۔ ایک قسم وہ کہ جسے کسی صورت اللہ کی طرف سے معاف نہیں کیا جائے گا، کہ سب سے بڑا ظلم ان الشرک لظلم عظیم، کہ یقیناً شرک تو بہت ہی بڑا ظلم ہے۔ تو وہ انسان جو شرک میں مبتلا رہا اور پھر توبہ کیے بغیر دنیا سے وہ رخصت ہو گیا اگلے جہان کی جانب، تو اب اس کے لیے معافی اور مغفرت کی کوئی صورت نہیں۔ اور دوسرا ظلم وہ کہ اللہ اس میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑے گا، اور اس سے مراد یہ ہے کہ انسانوں کے آپس میں ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کے معاملات، کہ یہ ظلم جو کسی انسان نے دوسروں پر کیا ہو، یہ کسی بھی شکل میں ہو، یہ چھوٹا ظلم ہو یا بہت بڑا کوئی ظلم ہو یا معمولی سا کوئی معاملہ ہو، ہر ایک معاملے کا حساب و کتاب صاف کیا جائے گا، تصفیہ کیا جائے گا، مظلوم کو بہر صورت ظالم سے اس کا حق دلایا جائے گا۔ اور تیسری قسم یہ کہ وہ معاملات کہ جن کا انسان اور اللہ کے درمیان جو سلسلے ہیں، تو اللہ کو اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی
کہ حقوق اللہ یعنی انسان اور اللہ کے درمیان جو معاملات ہیں ان کی بنسبت حقوق العباد یعنی ایک انسان اور دوسرے انسانوں کے درمیان جو معاملات ہیں تو حقوق العباد کی اہمیت اور نزاکت بہت زیادہ ہے بنسبت حقوق اللہ کے۔ تو یوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ظلم و زیادتی روا رکھنا یہ بہت ہی نازک ترین معاملہ ہے۔ مزید یہ کہ اس حوالے سے بقول اہل علم ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب انسانوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ظلم روا رکھنا یہ اس قدر نازک ترین معاملہ ہے تو انسانوں کے جو ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کے سلسلے ہوا کرتے ہیں وہ 3 قسم کے ہوا کرتے ہیں۔ یہ 3 قسمیں کہ جن کا تذکرہ حجۃ الوداع کے موقع پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور تمام اہل ایمان کو ظلم کی یہ جو 3 قسمیں ہیں ان 3 قسموں سے ہمیشہ باز رہنے کا تاکید حکم دیا گیا ہمیشہ، اور بالخصوص حجۃ الوداع کے موقع پر کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الوداعی خطبہ ارشاد فرمایا کہ جس کی بہت بڑی اہمیت ہے کہ جو بھی الوداعی نصیحت ہوا کرتی ہے یا وصیت ہوا کرتی ہے تو اس کی یقیناً بہت بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے بنسبت انسان کی عام گفتگو کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس جانب متوجہ فرماتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا: ایھا الناس، اے لوگو، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمۃ یومکم ھذا فی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا، یعنی اے لوگو یاد رکھنا اس بات کو کہ یہ تمہارا خون، یہ تمہاری جان اور یہ تمہارا مال اور یہ تمہاری عزت و آبرو، یہ سبھی کچھ تمہارے لیے اسی طرح حرام ہے کہ آپ اس میں ایک دوسرے کے لیے تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری عزت و آبرو اسی طرح حرام ہے اور واجب الاحترام ہے کہ جس طرح یہ آج کا دن اور یہ مہینہ اور یہ مقام، یعنی وہ مقام اور وہ جگہ، وہ مکہ اور وہ میدان عرفات اور وہ حج کا دن اور وہ حج کا مہینہ، جس طرح یہ تمام چیزیں کہ شہر مکہ اور وہ عرفات اور حج کا مہینہ اور حج کا دن یہ واجب الاحترام ہے، اسی طرح ہر انسان کے لیے دوسرے انسان کا خون، بالخصوص تمام اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے آپس میں ایک دوسرے کی جان و مال اور ایک دوسرے کی عزت و آبرو اسی طرح حرام ہے اور واجب الاحترام ہے۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 3 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا۔ دماء یعنی خون، یعنی انسان کی جان، اور یہ کہ اموال یعنی دوسرے کا مال، اور یہ کہ اعراض یعنی دوسرے کی عزت و آبرو۔ تو اس سے یہی بات سمجھانا اور بتانا مقصود ہے کہ انسانوں میں آپس میں ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی اور ستم کے جو معاملات ہوا کرتے ہیں تو یا تو وہ جان کے معاملے میں ہوں گے یا مال کے معاملے میں یا عزت و آبرو کے معاملے میں۔ تو پہلی بات یہ کہ جان کا معاملہ، خون کا معاملہ، تو کوئی اس حوالے سے یا اس شکل میں کسی پر کوئی ظلم نہ کرے کہ جانی نقصان، کسی کا خون بہانا، کسی کو قتل کر ڈالنا، اس کی جان لینا یا زد و کوب کرنا
یا کوئی بھی ایسی حرکت کسی بھی شکل میں کہ جس سے کسی دوسرے انسان کو جسمانی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، تو اس چیز سے باز رہنا انتہائی ضروری ہے۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ دوسرے کی جان اور دوسرے کا جسم، اس کے علاوہ مزید یہ کہ خود اپنی جان، کہ انسان اپنی جان اگر کوئی لینا چاہے، اس بارے میں سوچے خدا نخواستہ کسی وجہ سے، یا کوئی بھی ایسی حرکت یا ایسا کام کرنا کہ جس سے انسان کے خود اپنے جسم کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، کہ جسمانی ظلم، جسمانی نقصان، کہ اگر کوئی نشہ آور قسم کی جو ادویات یا کوئی ایسی چیزیں کہ جن سے نشہ ہو جائے، یا تمباکو نوشی وغیرہ، یا مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ تم اس طرح نہ بیٹھا کرو کہ تمہارا آدھا جسم دھوپ میں ہو، آدھا جسم چھاؤں میں ہو، سائے میں ہو۔ تو اس چیز کی ممانعت حدیث میں وارد ہوئی ہے۔ تو وجہ یہی ہے کہ جسے کہا جاتا ہے عام زبان میں کہ گرم سرد ہو جانا، کہ اس سے انسان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے صحت کے معاملے میں اور جسمانی طور پر نقصان۔ یا مثلاً اسی طرح حدیث میں اس چیز کی ممانعت وارد ہوئی ہے کہ انسان ایک پاؤں میں جوتا پہن کر اور دوسرا پاؤں ننگا ہو یوں چلنا، تو اس چیز سے منع کیا گیا۔ تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جب یوں چلے گا کہ یا تو دونوں پاؤں بغیر جوتے کے ہوں، ننگے پاؤں چلے، یا دونوں پاؤں میں جوتے ہوں یا چپل ہو، کہ وجہ یہی ہے کہ اس کا جو توازن ہے وہ برقرار رہے، کہ اگر ایک پاؤں میں جوتا ہے اور ایک پاؤں ننگا ہے بغیر جوتے کے اور یوں چلے گا، تو جو اس کا توازن ہے وہ برقرار شاید نہیں رہ سکے گا۔ تو شاید کوئی جسمانی نقصان پہنچ جائے کہ جب یوں چل رہا ہے کہ ٹیڑھا چل رہا ہے، توازن درست نہیں ہے، تو شاید کہیں چوک وغیرہ اسے آ جائے۔ الغرض اپنی جان کو اور اپنے جسم کو نقصان پہنچانا بھی حرام ہے۔ چی جائے کہ انسان کسی دوسرے کو نقصان پہنچائے تو ظلم کی یہ پہلی قسم ہو گئی کہ کسی کو جسمانی نقصان پہنچانا، لہذا اس سے باز رہنا انتہائی ضروری ہے۔ اور اس کے بعد دوسری قسم، یعنی انسانوں کے آپس میں ایک دوسرے پر جو ظلم و ستم کے معاملات ہوا کرتے ہیں، اموالکم، مالی معاملات، کے تمہارے مال آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہیں، کہ کسی کی چوری کر لی یا ڈاکہ ڈالنا، کچھ چھین لینا، کسی کا حق دبا لینا، تو یہ تمام معاملات کہ کسی کو مالی نقصان پہنچانا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درہم، کہ آج اس دنیا کی زندگی میں اگر کسی نے کسی کا کوئی حق دبا رکھا ہو تو اسے چاہیے کہ قیامت کے دن سے پہلے پہلے دنیا کی زندگی میں وہ حق اس کے حوالے کر دے، اور اس معاملے کو، اپنے حساب و کتاب کو یہاں دنیا کی زندگی میں ہی صاف کر لے، کہ آج یہ معاملہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے، اپنے اختیار میں ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں جب حاضری ہوگی تو وہاں انسان خالی ہاتھ ہوگا، وہاں کسی کے پاس نہ دینار ہوگا، نہ درہم ہوگا، نہ کوئی مال و دولت ہوگا۔ اور اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقہ اللہ یوم القیامت من 7 اراضین، کہ دیکھو دنیا کی زندگی میں اگر کسی نے بالشت برابر کسی دوسرے کی زمین پر قبضہ کر لیا ہو، کہ بالشت برابر اتنا چھوٹا سا کوئی ٹکڑا ہے زمین کا،
اگر کسی نے ناجائز اس پر قبضہ کر لیا ہو تو قیامت کے دن اللہ کی طرف سے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا کہ ساتوں زمینوں کو طوق بنا کر، یعنی یوں جیسے گلے میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے تو یوں گلے میں ساتوں زمینوں کو اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ تب ظاہر ہے کہ اس انسان کا کیا انجام ہوگا اور کیا حال ہوگا۔ اسی طرح ایک موقع پر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا الفین احدکم یوم القیامہ على رقبته بعیر او على رقبته شاة، کہ دیکھو میری اس بات کو یاد رکھنا کہ قیامت کے دن میں تم میں سے کسی کو اس حالت میں ہرگز نہ دیکھوں کہ وہ چلا آ رہا ہو اور اس کی گردن پر کوئی اونٹ لدا ہوا ہو، کہ وہ بلبلاتا ہوا اونٹ اپنی گردن پر لیے ہوئے چلا آ رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ یا بکری لیے چلا آ رہا ہے اپنی گردن پر، یا گھوڑا لیے چلا آ رہا ہے، یا گائے لیے ہوئے چلا آ رہا ہے کہ علی رقبتہ بقرہ۔ پھر آخر میں یہ بھی فرمایا کہ او علی رقبتہ صامت، اپنی گردن پر کوئی خاموش قسم کی چیز لیے چلا آ رہا ہے۔ خاموش یعنی اس سے قبل جن چیزوں کا تذکرہ کیا گیا کہ اونٹ بلبلاتا ہوا اور وہ بکری ہے آوازیں نکال رہی ہے، گائے ہے یا گھوڑا ہے آوازیں نکال رہا ہے وہ گھوڑا، اس کی گردن پر لدا ہوا ہے، آخر میں یہ کہ صامت کوئی ایسی چیز لیے چلا آ رہا ہو کہ جو خاموش ہے، کہ جس میں کوئی آواز نہیں ہے، یعنی بے جان۔ کہ دنیا میں اگر کسی نے کوئی جاندار چیز کسی کی چھین لی ہے یا بے جان چیز چھین لی ہے، کہ وہ روپیہ پیسہ ہے یا سونا چاندی ہے، زمین جائیداد ہے، الغرض وہ جاندار چیز ہو یا بے جان چیز ہو، جو کچھ کسی نے دنیا میں کسی کا مال چھینا ہو یا کچھ بھی چھینا ہو، قیامت کے دن وہ اپنی گردن پر لیے ہوئے آئے گا سبھی کے سامنے اور یوں کہے گا، یوں فریاد کر رہا ہوگا کہ اے اللہ کے رسول میری مدد کیجیے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو تب اس موقع پر میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ الغرض یہ معاملہ ہو گیا کہ ظلم یا تو جانی لحاظ سے ہوگا یا مالی لحاظ سے ہوگا یا عزت و آبرو کے لحاظ سے ہوگا، کہ کسی کی عزت کو پامال کرنا، بے عزت کرنا، رسوا کرنا، جھوٹا الزام لگانا، تہمت لگانا، یا اسی طرح غیبت کرنا، چغلی کرنا، یہ تمام معاملات تو ظلم کی یہ جتنی بھی قسمیں ہیں، ان تمام قسموں سے، ہر قسم کے ظلم سے دور رہنا اور اپنا دامن بچائے رکھنا ہمیشہ یہ انتہائی ضروری ہے۔ قیامت کے دن سے پہلے پہلے دنیا کی زندگی میں اس چیز کا تصفیہ کر لیا جائے کہ آج یہ موقع ہمارے ہاتھ میں، کل یہ موقع ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔